روح اور جسم انسانی، جسم کی وجہ سے روح نہیں ہے، روح کی وجہ سے جسم ہے۔ عالم خلق اذنل یعنی کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت عالم عامر میں ہماری روح تھا اور اس نے رب کے سامنے بلا کہا تھا، میرا وجود روح بالکل علیحدہ وجود ہے، مستقل بالذات وجود روح ہے۔ جاندار حیوان میں روح نہیں ہوتی، صرف جان ہوتی، جو خود شعوری سے خالی ہوتی۔ وہ کھا رہا ہے، سو رہا ہے، تو اس میں یہ شعور نہیں ہوتی کہ میں کھا رہا، میں سو رہا ہوں، بس صرف محرک ہے۔ اور شٹی حس تیز ہوتی ہے انسانی خیر کے لیے، اس لیے ان کافروں اور مشرکوں کے لیے اللہ نے کہا، اے نبی یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، ان کا روح دل کے قبر میں دفن ہوا ہے، کیونکہ ان سے خود شعوری چھین کر خود فراموشی مسلط کر دی ہے۔ ان کی انانیت نے یعنی چلتا پھرتا جاندار حیوان ابی لہب ہے، ابی جہل ہے۔ حیوانی زندگی کے ساتھ روح اتصال ہے، لیکن بے قیاس ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اور انسانی وجود کے جان کا بھی اتصال معلوم نہیں ہے۔ اصل جان ہے کہا، واحد متکلم کی صیغہ مر روحی کی دلیل سے روح مکمل وجود ہے، اس کا اپنا ایک الگ تعقل ہے، لیکن ظاہری ادراک تو کیڑے کو بھی ہے۔ ظاہری ادراک سے الگ وہ قلب سے ادراک رکھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ تعقل حیوانی تو کیڑے کے اندر بھی ہے، لیکن انسانی روحانی تعقل سارا کا سارا قلب ہے، کیونکہ روحانی عقل اور ہے جس کا مسکن دل ہے۔ اگر دل کو انانیت اور شہوت کی علائش سے پاک کیا جائے تو روح کا عقل یعنی نور الہی سے حیوانی بدن بھی روحانی اور نورانی ہو جاتی ہے، جیسا قرآن نے شیشہ اور چراغ کا مثال بیان کیا۔ اگر قلب میں میل آیا تو روح کی انوار حیوانی صورت میں اپنی چمک دکھانے سے معذور ہو جاتے ہیں، کیونکہ شفاف بلب کا کالا غلاف چڑھ جاتا ہے۔ سورہ مطففین میں اس غلاف کا ذکر ہے، یعنی اسے روحانی موت کہا گیا ہے۔ سمن بکمن امیون، یہی روحانی موت ہے۔ پھر قلب روح کی قبر بن جاتا ہے اور وہ زندہ حیوان بل ہم ازل۔ آسمانوں میں بھی روح ربانی کا امین ہونے کی صلاحیت نہیں تھا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، من میں ڈوب اس روح کو پانا اصل زندگی ہے۔ جو لوگ اللہ کی نور سے تخلیق روح کی امانت کو نہیں سنبھال سکے، ان کے لیے سورہ روم آیات نمبر 52 میں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی جن کی روح دلوں کے قبرستان میں دفن ہو چکے ہیں، حقائق ایمان کی باتیں ان پر اثر انداز نہ ہوں گے۔ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، حق تک پہنچنے کی پیاس تقویٰ ہے۔ اگر حق نشنوی حق رانا بینی، میاں تو و گو خرچ فرق است، تم اور گدھا اور گائے میں کیا فرق ہے؟ عالم سفل سے حیوانیت اور عالم امر سے روح ہے۔ قرآن الفاظ فجورہا و تقواہا، قرآن کے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو تقوی دبا لے دفن کر دے وہ مردہ یا حیوان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان رحیم تخلیقی تعلیمی اسم ہے جو بالخصوص سلیمان علیہ السلام کو بخشی گئی، اور عمومی امت محمدیہ کو الحی القیوم اللہ کے انتظامی اسم ہے۔ اللہ کے تخلیقی اور انتظامی چاروں اسم حدیث کی روح سے اسم اعظم ہے۔ ان اسماء کو پڑھتے ہوئے ذہن میں اللہ کو ان کا مقام دے دو، یعنی اللہ کے لیے یاد کرو، اور سب کچھ دینے والے کو ذہن میں سب سے نچلے رکھو، اور اسم اعظم اس کا پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ خدا کو ترجیح اول سمجھنے میں سستی پر اسم اعظم کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ خود فرماتا ہے، میرے بارے میں سستی نہ برتاؤ۔ سورہ کاف کے پہلے 10 آیات دلیل ہے کہ موجودہ عیسائی دجال ہے۔ والسلام۔